گئی آتی ہے. تین من سنے یہاں سے. شرم کو پیش ہے. کیا سن لیا تم نے کہ پھری میں سر بازار؟ اس واسطے زینب کی ملاقات سے ہے یار. کیا اس لیے کرتی ہو میرے ملنے سے انکار؟ دفنا نہ سکی باپ کو تیرے میں گنہگار. دفنا نہ سکی باپ کو تیرے میں گنہگار. کوئی ہوا یا حسین ابن علی کو کیا گھر میں جگہ دو گی نا؟ تم اپنے پھوپھے کو کیا گھر میں جگہ دو گی نا؟ تم اپنے پھوپھے کو. سر پیٹ کے پھر بانوں میں بے کس نے پکارا. پہچانو نہ پہچانو میں مادر ہوں تمہاری. سر پیٹ کے پھر بانوں میں بے کس یہ پکاری. پہچانو نہ پہچانو میں مادر ہوں تمہاری. کیا دیکھتی ہو گود میں اصغر نہیں مارے؟ کرتا علی اصغر کا ہے گودی میں ہمارے. کرتا علی اصغر کا ہے گودی میں ہمارے. چھاتی سے لگے رہتے اصغر کے سلوک. کچھ دودھ کے ہے داغ تو کچھ داغ لہو کے. کچھ دودھ کے ہے داغ تو کچھ داغ لہو کے. سر پیٹ کے بانوں کو یہ سغرا نے پکارا. لو دیکھو سکینہ کا یہ اسباب ہے سارا. کانوں سے گوہر اس کا بھی ظالم نے اتارا. روئی بھی جو بچی تو تماچا اسے مارا. روئی بھی جو بچی تو آخری بات سنے. سغرا نے کہا اس گھڑی عباس کہاں تھے؟ سغرا نے کہا اس گھڑی عباس کہاں تھے؟ وہ بولی جہاں کٹائے وہ وہاں تھے. سغرا کو نہ جب صفت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرد مومن مرحوم مغفور سید شریف احمد ابن ناظم حسین کی روحین کو اشارت فرمائیں.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من شرح صدورنا بمحبة رسوله المصطفى خاتم النبيين وطهر قلوبنا بولاية وليه صالح المؤمنين سادات الخلق الأجمعين ونجوم سماء المعارف واليقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم معا أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والمنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والغاصبين والمنافقين والكافرين والكاذبين والظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات جناب عزیزان محترم بزرگان ملت محبان حیدر کرار انتہائے واجب الاحترام بزرگان قوم لائق صد محبت جوانان قوم، ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی غرض سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے بعنوان سویا. لہذا اولاً مقام دعا ہے کہ پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کو جواری ائمہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. مرحوم کو اور حاضرین کے مرحومین کو چہردہ معصومین علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرما. مرحوم کے وارثین کو، اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیز و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما. مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات. محترم و معزز سامعین، سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کو موضوع سخن قرار دیا کہ جس میں خلاق کائنات اپنی عطا کا اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا عطا کیا ہے اور کسے عطا کیا ہے. ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد آتینا، تحقیق ہم نے عطا کیا ہے. کسے عطا کیا ہے؟ آل ابراہیم. ہم نے ابراہیم کی آل کو عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ الکتاب والحکمہ. ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے. بہت نازک سا مرحلہ ہے. تمہید کے طور پر ایک جملہ صرف کرتا چلوں. قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی کتاب کے نازل ہونے کی بات آئی ہے وہاں حکمت کی بات ضرور ہوئی ہے. ہم نے کتاب اور حکمت عطا کی ہے. اب یہاں حکمت بزرگان بہتر جانتے ہیں. حکمت سے مراد دانائی، حکمت سے مراد آگہی، حکمت سے مراد شعور، حکمت سے مراد عقل مندی، ہوشیاری، جتنے بھی معنی لیے جا سکتے ہیں. یعنی آیت واضح طور پر بتا رہی ہے تنہا کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ دانائی کا ہونا ضروری ہے. تو جہاں اگر تنہا کتاب کافی ہوتی تو یہ دانائی کا سلسلہ اللہ کی عظیم طرح عطا کردہ چیزوں میں جہاں کتاب ہے وہاں حکمت بھی ہے.
ہم نے ابراہیم کی آل کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کتاب اور حکمت. اولاً تو میں بتاتا چلوں یہ آل ابراہیم کون ہے. آپ کے میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ فرزند رسول یہ قرآن مجید میں دو آل کا بہت ذکر ہوا ہے، آل عمران اور آل ابراہیم. یہ آل عمران کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے؟ تو امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ نحن آل ابراہیم، ہم اہل بیت ہی آل ابراہیم ہیں. اب یہ جو قرآن کی آیت ہے بہت مختصر سی ایک گفتگو ہے. میں خدا میرے الفاظوں کو توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے اذہان تک پہنچا سکوں. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی. بات یہی تمام نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ایک عطا کی طرف اور متوجہ کیا. وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے اسی آل ابراہیم کو ملکن عظیمہ، ایک بہت بڑی حکومت عطا کی، ایک بہت بڑی سلطنت عطا کی. ہم نے انہیں حکمت عطا کی، ہم نے انہیں کتاب عطا کی، اور ہم نے انہیں ایک بہت بڑی حکومت عطا کی. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خلاق کائنات نے اپنی حکومت کے حوالے سے ذکر کیا اور بیان کیا کہ ہم نے اپنی حکومتیں عطا کی. جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت عطا کر دیتا ہے. سورہ صاد میں ارشاد ہوا، ایک نبی کی دعا کو آیت بنایا گیا کہ جناب سلیمان نے دعا کی رب اغفر لی وہب لی، پروردگارا میری خطائیں بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایک ملک عطا فرما، مجھے ایک بادشاہت عطا فرما. بہت نازک سے ایک لفظ رکھنے جا رہا ہوں، بس اسے ہی بنیاد بنانا چاہتا ہوں. گفتگو بہت آسان ہے. قرآن مجید میں نہ جانے کتنے مقامات پر ملک کا لفظ آیا ہے جہاں اس نے اپنی حکومت کا، جیسے خود اس نے فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. قرآن مجید میں نہ جانے کتنی آیات ہیں، 4 آیات میں آپ کو سنا چکا ہوں حکومت کے حوالے سے، ہے نا. لیکن آپ پورے قرآن مجید کا میں غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے. جناب سلیمان نے مانگا حکومت کو تو ملک کہہ کر مانگا، اور اللہ نے پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی حکومت دی صرف ملک کہہ کر دی. یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے صرف ملک نہیں کہا بلکہ کہا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. اب یہی ایک مرحلہ ہے جو مجھے واضح کرنا ہے. ہم نے انہیں بس بادشاہت نہیں دی ہے، ایک بہت بڑی حکومت دی ہے، ایک بہت بڑی جو ہے اختیارات دیے ہیں. ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے. اب یہ ملک اور ملک عظیم میں فرق کیا ہے، بس یہ مجھے بیان کرنا ہے. ملک والے کے اختیارات کیا ہیں اور ملک عظیم والے کے اختیارات کیا ہیں، یا ملک والے کی حکمرانی کہاں تک ہے اور ملک عظیم والے کی حکمرانی. ایک سلوات بھیجے گا محمد والے ایک اور سلوات بھیجے گا محمد. تو یہ قرآن کریم کی واحد آیت ہے کہ جس میں خلاق کائنات ملک عظیم کہہ کر عطا کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ملک عظیم عطا کیا ہے. اور عطا کیا کسے کیا ہے؟ آل ابراہیم کو عطا کیا ہے. اب ایک مرحلہ ہے جو میں طے کرنا چاہتا ہوں. ملک بھی عطا کیے گئے اور ملک عظیم بھی عطا کیا گیا. اب ملک کیا ہے اور ملک عظیم کیا ہے؟ اس روئے زمین پر جسے سب سے پہلی بادشاہت ملی جناب آدم کے پوتے جناب ادریس. جیسے اس آیت کی اختیارات میں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے. علماء نے جو تفسیر کی ہے جناب ادریس، زیادہ درس دینے کی وجہ سے ادریس کہلائے. اور
اس روئے زمین پر کپڑے کو ایجاد کرنے والے ادریس ہیں، الفابیٹ لیٹرز کو ایجاد کرنے والے، قلم سے لکھنے والے سب سے پہلے زمین پر جناب ادریس ہے نا، اور وہ پہلے نبی ہے جو آج تک زندہ ہے، یہ پہلے نبی ہے جو آج تک زندہ ہے۔ اب میں بہت نازک سے ایک مرحلہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں حکومت ملی تو یہ عموماً گشت پہ نکلتے تھے، رعایا کی طرف جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی جو ہے حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کہیں کسی کو ستایا تو نہیں جا رہا ہے، کسی کا حق ادا نہ ہو رہا ہو۔ اب یہ جملہ تو بہت نازک سا ہے، میں صرف کرنے جا رہا ہوں، پہنچ گیا تو اہم بات ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں اور دنیا کے بنائے ہوئے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ دنیا کا بنایا ہوا حاکم لوگوں کو اپنے گھر بلاتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا حاکم لوگوں کے گھر جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ملکیت نہیں سمجھتا۔ لیکن میں نے لفظ رکھا تھا، وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنی ملکیت نہیں سمجھتا۔ حاکمیت چونکہ ایک ذمہ داری ہے، لہذا گزر رہے تھے تو ایک مقام سے گزرے کہ آواز آئی اور بلکہ سلام آیا، السلام علیکم یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی آپ پر ہمارا سلام۔ نبی نے جواب دیا، پوچھا آپ کون؟ تو کہا میں ملک۔ تو کہا چہرے کے تاثرات اور چہرے کے چونکہ نورانی نہیں ہے تو لگ نہیں رہا ہے کہ آپ ملک ہیں۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہ میں چونکہ جسارت میں نے کی تھی، اپنی قوت پرواز پہ نازا تھا، چاہتا یہ تھا کہ سدرۃ المنتہا کو عبور کروں، تو اللہ نے میری قوت پرواز کی۔ اب بہت نازک سی ایک مرحلہ ہے، اگر بات پہنچ جائے تو آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ میری خطائیں معاف کرے، میری خطاؤں کو درگزر کرے، وہ غفور ہے۔ تو جناب ادریس نے پوچھا میں کیوں دعا کروں؟ کہ اس لیے کہ آپ نبی، اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوگی تو کائنات میں کون دعا مانگے گا؟ لہذا جناب ادریس نے اس کے حق میں دعا کی، ہاتھوں کو بلند کیا، آواز آئی۔ آیت اللہ ابراہیم بروجردی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادریس آپ ہمارے مخلص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ہم آپ کی دعا رد نہیں کریں گے، قبول کریں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھیے، اور جب یہ روزے مکمل ہو جائے تو دعا کیجیے، ہم آپ کی دعا قبول کریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے، فرق تو میں بیان کر چکا ہوں۔ ملک والے میں اور ملک عظیم والے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ ملک والا اگر قوت پرواز دینا چاہے تو پہلے 3 دن روزے رکھتا ہے، اور یہ ملک عظیم والا ہے کہ فطرس آیا، جھولے سے بس ہوا اور قوت پرواز لے گیا۔ میں تو فرق بیان کر چکا ہوں۔ لہذا یہ اختیارات ہے ملک والے کے۔ اب دعا 3 دن متواتر روزے رکھے۔ اب یہ بھی اس مرحلے پر آیا ہوتے ہیں گوشہ، حضور قوت پرواز ملے گی اسے تو روزے میں کیوں رکھوں؟ یہ بھی تو جذبہ ہونا چاہیے، اسے ہی کہا جائے بھائی روزے رکھیے، بالوں پر مل جائیں گے۔ لیکن ادریس بتا رہے ہیں جذبہ نصرت ایسا ہونا چاہیے۔ نہیں آپ نے غور کیا ہے نا، اگر مجھ سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو اس میں اقدام کرنا چاہیے، تو لہذا 3 روز متواتر روزے رکھے، اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آواز آئی، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس فرشتے کو قوت پرواز عطا کی۔ اب یہ بارگاہ ادریس میں حاضر ہوا اور شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ چونکہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت انجام دوں۔ تو پوچھا، پہلے تو جناب ادریس نے منع کیا کہ نہیں مجھے کوئی خدمت نہیں چاہیے، اصرار ہوا تو وہاں ایک جملہ اور ہے، کہتے ہیں ادریس کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو احسان کے بدلے میں صلہ چاہتے ہوں۔
اب یہ بھی بہت نازک سا مرحلہ ہے، ورنہ فطرت انسان تو یہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ احسان کر دے زندگی بھر چاہتا ہے کہ میرا غلام بن کر رہے. اور ادریس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو احسان کے بدلے میں صلہ چاہتے ہیں. لہذا لیکن اب اس کا اصرار بڑھتا گیا، کہا کہ نہیں میری دلی خواہش ہے. اب جب دلی خواہش کا سلسلہ آیا تو کہا کہ ٹھیک ہے. جناب ادریس نے اس سے بس ایک بات پوچھی، کیا تمہارے اختیارات میں یہ بات ہے کہ تم مجھے آسمانوں کی سیر کرا سکتے؟ کہا بے شک. اپنے دوست پا ادریس کو سوار کیا اور اب آسمانوں کی طرف چلے. یہ روح زمین کا پہلا بشر ہے جو زمین سے آسمان کی طرف گیا. اب روایات کے فطرت اس طرح ہے کہ جب یہ چرخ سموم کو عبور کر چکے تو اب انہوں نے ایک سوال پوچھا اس فرشتے سے، کیا تم نے کبھی ملک الموت کو دیکھا ہے؟ تو پوچھا ہاں دیکھا ہے. کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے سنا ہے اور آباء و اجداد نے بیان کیا ہے کہ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو بڑی اذیت ہوتی ہے. اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ آج جو انسان زمین سے آسمان کی طرف آیا ہے اس کی روح قبض کر. ادھر سے یہ پوچھ ہی رہے تھے کہ وہ چلا آیا. فرشتے نے فوراً کہا لیجئے جسے یاد کر رہے تھے وہ آ گیا. اب دعا سلام ہوئی تو کہا آنا کیسے ہوا؟ کہ آپ کی روح قبض کر دی. روح قبض کی گئی. اب واپس حکم آیا کہ اب ادریس کی روح واپس ڈال دی. روح واپس پھونکی گئی. سوال یہ ہے کہ جب زندہ ہی رکھنا تھا، لیکن میں نہیں معلوم ہے کہ بات پہنچے گی یا نہیں، جب زندہ ہی رکھنا تھا تو روح نکلوائی کیوں؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ادریس ہمارا خوفزدہ بندہ تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ جب روح نکلتی ہے تو بڑی اذیت ہوتی ہے اور مجھ اللہ کو اپنی عدالت ثابت کرنا تھی. مجھے بتانا تھا کہ ہم اپنے بندوں کی روح جب نکالتے ہیں تو اذیت نہیں ہونے دیتے. لہذا جب روح ملی اور اب بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کے پروردگارا شکر گزار چاہتا یہ ہوں کہ زمین پر واپس چلا جاؤں. آواز آئی ادریس اب آپ آسمان پر آ گئے، آج سے آپ کی رہائش آسمان، زمان آسمان، مکان آسمان. اب جب تک ہم اجازت نہ دیں گے آپ زمین پر نہیں جا سکیں. میں دوسرا فرق بیان کر چکا ہوں. اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے کہ تاریخ مجھے بار بار کھٹانی پڑے گی، یہی فرق ہے ملک والے میں اور ملک عجیب والے میں. ملک والا آسمانوں میں چلا تو گیا بنا نہ سکا، یہ ملک عجیب والا تھا سبے میں چلا بھی گیا اور آ بھی گیا. بھائی حضور یہ اختیارات ہیں ملک والے کے. میں اور سورہ سعد کی آیت ربی اغفر لی وہب لی، جناب سلیمان دعا کر رہے ہیں پروردگارا میری خطائیں معاف کر، استغفار ہو رہا ہے. اب یہ بھی مرحلہ ہے، اکثر جوانوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے نبی اور خطا کا امکانات یہ غیر ممکن ہے. لیکن سلیمان دعا مانگنے کا سلیقہ عطا کر رہے ہیں. مانگنے سے پہلے ایک سلیقہ دیا جا رہا ہے کہ کم از کم جب اس سے مانگو تو پہلے استغفار کر لو. نہ جانے کون سا عمل ایسا ہو جو دعا قبول نہ ہونے دے رہا ہو. لہذا سلیقہ عطا کر رہے ہیں دعا مانگنے کا، کہہ رہے ہیں ربی اغفر لی میری خطائیں بخش دے، وہب لی ملکن اور مجھے ملک عطا فرما. اور اللہ نے ملک دیا بھی ایسا کہ چرند پر حکومت، پرند پر حکومت، حتی الامکان ہواؤں پر حکومت. بھائی ہوا ایک شے ہے پر نظر نہ آنے والی شے ہے. ہوا پہ لا شے کا اطلاق نہیں ہوتا، شے کا اطلاق ہوتا ہے پر نظر نہیں آتی، محسوس کیا جاتا ہے کہ ہوا ہے. اس پر بھی اختیار جناب سلیمان کا. آتی ہے ہوا، تخت کو اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے. چرند پر پرند پر کتنی کیا کچھ حکومت نہیں ہے. لیکن اب جناب سلیمان نے بھی اپنے محل کی چھت پر ایک آئینہ لگایا ہوا تھا جس میں یہ دیکھتے تھے کہ کہیں حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کا بنیادی فرض ہے
وہ اس بات کے منتظر نہیں ہوتے کہ لوگ شکایت لے کر آئے، ہے نا؟ وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، اور یہ کہہ کر گئے کہ دیکھو جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی اوپر نہ آنا۔ اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ،